السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہو؟ امن و امان میں ہی ہوگے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج معراج کی رات رہے گی 27ویں رات۔ آج 28 فروری ہے، 28 تاریخ ہے آج انگریزی، اور آج شام کو 27 معراج رہے گی، معراج کی رات رہے گی۔ تو پیارے دوستو، معراج کے اوپر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اتنی لمبی چوڑی گفتگو بھی نہیں کرنی ہے، لیکن موٹا موٹا کچھ بتانا ہے آپ کو۔ معراج کی رات بہت اہم رات ہے، لیکن اہم اس لیے ہے کہ ہمارے نبی کو آسمانوں کا سفر کرایا ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا ہے۔ تو ایک اشعار ہے، جو چاند پہ جا کے لوٹ آیا، جو چاند پہ جا کے لوٹ آیا، بس اتنی سی ادا پہ اترایا۔ وہ عرش معلیٰ قرب خدا، وہ عرش معلیٰ قرب خدا، سدرا کی بلندی کیا جانے۔ سمجھ میں آیا؟ جو چاند پہ جا کے لوٹ آیا، بس اتنی سی ادا پہ اترایا۔ ہمارے نبی کو تو سدرۃ المنتہا، جنت المأویٰ دکھایا، سدرۃ المنتہا پر بلایا۔ تو پیارے دوستو، اس رات میں ہمارے نبی کو 2 سفر کرائے ہیں۔ ایک سفر تو زمینی سفر، ایک سفر ہے آسمانی سفر، آسمانوں کا سفر کرایا ہے۔ میں زیادہ تفسیر میں تو نہیں جاؤں گا، نہ ہی میں بتا پاؤں گا اتنی تفصیل سے، لیکن میں موٹا موٹا کچھ بتاتا ہوں۔ اس رات میں ہمارے نبی کو تحفہ کیا ملا تھا؟ ہمارے نبی کو تحفہ جو دیا گیا ہے وہ نماز کا تحفہ ہے۔ نماز کا تحفہ دیا گیا ہے ہمارے نبی کو، اور ہمارے نبی کو نماز بھی کتنی ملی تھی؟ 50 نمازوں کا تحفہ ملا تھا۔ اور ہمارے نبی کو بہت کچھ وہاں دکھایا بھی گیا ہے، جنت بھی دکھائی گئی ہے، اچھے لوگ بھی دکھائے گئے ہیں، انبیاءوں سے بھی ملاقات کرائی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جہنم بھی دکھائی گئی ہے۔ جہنمیوں کے لیے کیا عذاب ہیں، اور کس کس کو کیا عذاب ہونے والا ہے، اور وہ کتنے دردناک عذاب ہیں۔ تو پیارے دوستو، میں بات کر رہا تھا کہ نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا۔ جس کو جتنا قیمتی تحفہ دیا جاتا ہے اس کا اتنا ہی زیادہ سواگت، اس کے لیے اتنا ہی زیادہ اسٹیج کو سجایا جاتا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے اس کے لیے ایک اسٹیج کو سجایا جاتا ہے، اسٹیج لگایا جاتا ہے، لوگوں کی محفل بلائی جاتی ہے، ان کے لیے کرسیاں چیئر لگائی جاتی ہیں تاکہ وہ ان کو دیکھ سکیں، اور ان کو کیا کیا ایوارڈ مل رہا ہے، ان کو کیا کیا ایوارڈ دیا جاتا ہے دنیا کے لوگوں کو۔ تو نبی کے لیے بھی یہی محفل سجائی گئی ہے، آسمانوں کو سجایا گیا ہے، انبیاء صف باندھے بیٹھے ہیں۔ نبی جو ہمارے نبی سے پہلے 1 لاکھ کم بیش 24,000 نبی آئے ہیں، 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں، وہ سب صف باندھے، ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، اکرام میں، عزت میں، ادب کے لیے۔ تو پیارے دوستو، نماز کا جب تحفہ دیا گیا، 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا، اور 50 نمازیں، آج ہم 5 نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، 50 نمازیں ہم کیسے ادا کرتے؟ نماز پڑھی مسجد میں، پھر واپس گھر آئے، نماز پڑھی، گھر آئے، گھر سے پھر مسجد میں، مسجد سے پھر گھر میں، پورا وقت اسی میں نمازوں میں نکل جاتا۔ تو پیارے دوستو، نمازیں کم کرائی گئی تھی، 5 نمازیں ہیں، یہ 5 نمازیں بھی ہمیں وقت پر ادا نہیں کر پاتے ہیں، اور اتنا قیمتی تحفہ دیا گیا ہے، وہاں بلا کر دیا گیا۔ تو آپ سوچئے سمجھے کہ نماز ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا کھمبا ہے۔ کتنے ہی نیک کام کر لو، نماز نہیں پڑھتے ہو تو بے فائدہ ہے، ادھورا ہے۔ 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے، ایک بار تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں، جب نبی کا آسمانوں کا سفر کرایا گیا تو پہلے آسمان پہ دادا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دادا آدم علیہ السلام، بابا آدم علیہ السلام تو پہلے نبی ہے نا،
پہلے انبیاء ہیں، پہلے انسان ہیں، اسی سے ہی وہ سب کے باپ ہیں، سب کے دادا ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے صالح محمد بیٹے، بہت اچھا۔ ایسے ہی آسمانوں کا سفر کرتے گئے، انبیاءوں سے ملاقات ہوتی گئی۔ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کچھ انبیاءوں سے ملاقات ہوئی، اور ہمارے نبی کو جنت بھی دکھائی گئی۔ جنت میں جب سیر کر رہے ہیں تو آگے کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی ہے، چپلوں کی، جوتوں کی سی آواز آ رہی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا نبی نے، یہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے ہمارے آگے آگے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ کے خادم بلال کی چلنے کی آواز ہے۔ تو کتابوں میں ہم نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ جنت میں بلال علیہ السلام کی آواز نبی نے خود سنی ہے چلنے کی۔ حضرت بلال علیہ السلام، حضرت بلال کی آواز جنت میں چلنے کی خود نبی نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ تو پیارے دوستو، بلال ہمارے نبی کے خادم تھے، اور انبیاءوں سے ملاقات ہوئی، اور 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا۔ جب 50 نمازیں لے کر واپس ہو رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا لائے ہو، کیا ملا ہے تحفہ میں؟ کہ مجھے تحفہ میں 50 نمازیں ملی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نبی تھے نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، میری امت کو، آپ کی امت کو، میں اپنی قوم کو جانتا ہوں، وہ 50 نمازیں ادا نہیں کر پائے گی، اس عبادت کو نہیں کر پائے گی، جائیے کم کروا کر لائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس گئے، یہ سلسلہ چلتا رہا، نمازیں کم ہوتی رہی، 10 نمازیں کم کروا کے لائے تو 40 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں کر پائے گی، 40 بھی نہیں پڑھ پائے گی، اور کم کروا کے لائیے، جائیے۔ تو نبی پھر گئے، پھر 10 اور کم کر دی، 30 باقی رہ گئی۔ پھر واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں کر پائے گی، مجھے پتہ ہے میری قوم کا۔ پھر واپس گئے، پھر 20 رہ گئی، 10 رہ گئی۔ آخر میں جب 5 نماز رہ گئی تو کہا کہ جائیے، پھر جائیے، کم کروا کر لائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، اب نہیں جا سکتا، کیونکہ مجھے اب شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، اب نہیں کروا کر لاؤں گا۔ لیکن یہ 5 نمازیں وہاں آسمانوں پر جا کر نمازوں کا تحفہ ہمارے نبی کے لیے دیا گیا ہے، تو یہ کتنا اہم تحفہ ہوگا۔ ہمارے نبی نے تو آخری وقت میں بھی نماز کی تلقین کی تھی، نماز کے لیے کہا تھا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ تو پیارے دوستو، یہ سفر ہمارے نبی کا جو معراج کا جو سفر ہے، یہ ہمارا یقینی ماننا ہے، یقین کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کا نہیں ماننا ہے کہ یہ خواب کا سفر ہے، باڈی کا سفر نہیں ہے، یہ خواب میں سفر کرایا گیا ہے۔ نہیں، یہ جسمانی سفر ہے، یہ جسمانی سفر ہے، اور اس کا قرآن میں 2 جگہ ذکر ہے، سورہ نجم میں بھی ذکر ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ذکر ہے۔ تو پیارے دوستو، خود اللہ تعالیٰ نے کہا، جو اس سفر کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ ہمارا نبی کا سفر کرایا گیا ہے، آسمانوں پر بلایا گیا ہے، جسمانی سفر کرایا گیا ہے، سب کچھ ہمارے نبی نے وہاں اپنی ہوش و حواس میں سب کچھ دیکھا ہے، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا۔ لیکن جو آخر میں ایک بات کر لیتا ہوں، میں کچھ باتیں ہیں ہمارے سماج میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں، وہ باتوں کا میں ذکر کر لیتا ہوں۔ ہمارا نبی کو بہت کچھ دکھایا گیا، وہاں عذابیں بھی دکھائے گئے، دردناک عذاب، ان کا میں ذکر کر لیتا ہوں۔ دردناک عذاب کیا ہیں وہ؟ نمبر 1،
ایک آدمی سویا ہوا تھا اور ایک بہت بڑا فرشتہ بہت بڑا پتھر لے کر اس کے سر پر مارتا ہے، سر کو کچل دیتا ہے، قیمہ قیمہ ہو جاتا ہے، وہ اس کو مارتا رہتا ہے۔ ایک شخص سویا ہوا ہے اور بڑا سا پتھر لے کر فرشتہ اس کے سر کو کچل دیتا ہے، وہ اس کو اٹھاتا ہے اور مارتا ہے، اٹھا کر مارتا رہتا ہے اس کے سر کو۔ وہ شخص کون تھا؟ جو شخص نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ تو پیارے دوستو، ابھی بتایا نا، نبی کے لیے آسمانوں پر بلا کر تحفہ نماز کا دیا گیا ہے، تو نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ چلیے آگے چلے۔ ہمارے نبی نے پوچھا یہ کون شخص تھا؟ بتایا نماز چھوڑنے والا ہے، اس کو اتنا عذاب ہو رہا ہے۔ آگے چلے، کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، کچھ مردیں بھی ہیں، کچھ عورتیں بھی ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، ان کو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ روزہ چھوڑتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ابھی آ رہا ہے نا، رمضان آ رہا ہے، ابھی 1 مہینہ باقی ہے۔ مارچ ختم ہونے کے بعد اپریل کو 3 تاریخ کو انشاءاللہ 4 تاریخ کو سحری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو کون لوگ تھے جن کو الٹا لٹکا کر اور نیچے آگ جلائی جا رہی ہے، الٹا لٹکا کر نیچے آگ جلا کر ان کو سزا دی جا رہی ہے، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ تھوڑی سی گرمی، تھوڑی سی تپش، تھوڑی سی گرمی کی وجہ سے ہم لوگ کہتے تھے گرمی بہت ہے، نہیں رکھ سکتے روزہ۔ تو پیارے دوستو، عذاب بھی بہت دردناک ہے، تو عذاب کو برداشت کر لیں گے۔ یہاں کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو وہاں کی کیسے برداشت کرو گا؟ تو روزہ آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، روزہ سب بھائیوں کو رکھنا ہے، ماں بہنوں کو سب کو روزہ رکھنا ہے۔ روزہ چھوڑنے والے کا عذاب، ان کو الٹا لٹکا کر نیچے آگ جلائی جا رہی ہے، ان کو یہ عذاب دلایا جا رہا ہے۔ آگے چلے، ایک بہت بڑے تندور تھا اور اس میں آگ ابل رہی ہے، اور اس میں مردیں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور ننگے جسم اس کے اندر آگ میں ڈالے گئے ہیں، اور تندور آگ کو اوپر لے کر آتا ہے۔ تندور میں سے آگ اوپر کو نکل آتی ہے تو لوگ بھی اوپر ہوتے ہیں، اس آگ کی وجہ سے وہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اور تندور کی جو آگ اوپر آتی ہے تو وہ لوگ بھی اوپر آتے ہیں، نیچے جاتی ہے تو نیچے جاتے ہیں۔ تو پوچھا گیا ان کو کیوں عذاب ہو رہا ہے، ان کو کس لیے عذاب ہو رہا ہے؟ کہ یہ لوگ زنا کرتے تھے۔ آج دیکھیے یہ عام ہو گیا ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ زنا کرتے ہیں، شادی کے پہلے زنا کر رہے ہیں، نکاح سے پہلے زنا کر رہے ہیں۔ ہمارے بہن بیٹیوں سے اور ماتا پتاؤں سے یہی ہماری اپیل ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، جوان ہونے پر فوراً ان کا نکاح کرا دیں تاکہ وہ بدکاری سے بچ جائیں اور حلال طرح اپنی خواہش کو پورا کر سکیں۔ آگے چلے تو کچھ فسادی لوگ ہیں، ان کے یہاں سے جو یہ جبڑا ہے ان کو چیرا جا رہا ہے، بڑی بڑی لوہوں کی کینچیوں سے چیرا جا رہا ہے، یہاں سے اس کو چیر رہے ہیں فرشتے، اور وہ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا ان کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا ان کو عذاب اس لیے یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ فساد کرتے تھے، فتنہ کھڑا کر دیتے تھے، فساد کرتے تھے، لوگوں میں توڑ پیدا کرتے تھے، بجائے جوڑنے کے لوگوں کو توڑتے تھے، خاندانوں کو برباد کر دیتے تھے، ان میں فساد اور فتنہ برپا کر دیتے تھے، نہ ہی اس کو مل کر رہنے دیتے تھے، نہ ہی کسی دوسرے سے ان کو مل کر رہنے دیتے تھے۔ آپس میں میل جول کے بجائے ان میں توڑ اور فساد کھڑا کر دیتے تھے، پھیلاتے تھے، توڑ کرتے تھے۔ آگے چلے، بہت عمدہ کھانا ہے، اچھا کھانا ہے، اس کو چھوڑ کر کچھ عورتیں، کچھ مرد حضرات
اس اچھے لذیذ کھانے کو چھوڑ کر، اچھا سجایا ہوا کھانا اور خوشبودار کھانا کو چھوڑ کر ایک مرے ہوئے جانور کو کھا رہے ہیں۔ تو نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ اچھا کھانا رکھے ہیں، ان کھانوں کو چھوڑ کر، اس خوشبودار کھانے کو چھوڑ کر یہ لوگ مردار گوشت کھا رہے ہیں، مردار جانور کو کھا رہے ہیں۔ تو جبرائیل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے۔ الغیبت اشد من الزنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے تھے۔ یہ تو آپ نے سنا ہے نا حدیث میں، جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو سڑے ہوئے جانور کو کھا رہے ہیں اچھا کھانا چھوڑ کر۔ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا عذاب دنیا میں بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور نبی کے بھی لیے دکھا دیا گیا، جو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے وہ مردار گوشت کھاتا ہے، سڑا ہوا گوشت کھاتا ہے۔ آگے چلے، سود کھانے والے، ان کو بھی عذاب ہو رہا ہے۔ ان کو کیا عذاب ہو رہا ہے؟ ان کو عذاب دلایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ، کچھ لوگوں کے پیٹ بڑے بڑے ہیں، بہت زیادہ پیٹ نکلا ہوا ہے۔ آگے چلے تو ان لوگوں کا نبی نے تذکرہ کیا، یہ لوگ کون ہیں؟ ان کے بہت بڑے بڑے پیٹ ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کمائی، حرام کا کھاتے تھے، کسی کا حق دبا کر کھاتے تھے، سود کھاتے تھے۔ سب سے بڑا سود، بیاج کہتے ہیں جس کو، بیاج پر پیسہ لیتے تھے اور بیاج پر پیسہ دیتے تھے، یہ ان کی کمائی تھی۔ بیاج پر پیسہ لینا گناہ ہے، بیاج اور لینا اور دینا گناہ ہے۔ تو ان کے پیٹوں کے بارے میں پوچھا گیا، ان کے پیٹ اتنے بڑے کیوں ہیں؟ ان کے پیٹ بڑے اس لیے ہیں کہ یہ سود خوری کرتے تھے، بیاج پر پیسہ لیتے تھے، دیتے تھے۔ ان کے پیٹوں کے اندر بڑے بڑے اژدھا ہیں جو اندر سے ڈس رہے ہیں، اندر سے ان کو نوچ رہے ہیں۔ ان کو یہ عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ سود خوری کرتے تھے، بیاج پر پیسہ لیتے اور بیاج پر پیسہ دیتے تھے۔ آگے چلے کہ ایک انسان کا نیچے سے انسانی جسم ہے، اوپر سے ایک سور جیسا جسم ہے، خنزیر جیسا جسم ہے، جانور، خوفناک جانور کی طرح اس کا جسم ہے۔ تو پوچھا گیا یہ کون ہے جس کا آدھا جسم انسان جیسا اور آدھا جسم اس کا خوفناک ہے؟ تو بتایا گیا، جبرائیل نے بتایا کہ یہ جہنم کا فرشتہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اتنی خطرناک جگہ ہے جہنم، دردناک عذاب دیے جاتے ہیں جہنم میں، جہنم میں آگ ہے، تو فرشتہ بھی اس کا اتنا ہی خوفناک ہوگا۔ اتنے زیادہ خوفناک عذاب جہنم کے اندر موجود ہیں، تو اس کا خوفناک ہی فرشتہ ہے۔ تو اتنا بدصورت ڈراؤنا فرشتہ تھا وہ، نیچے سے جسم اس کا انسانی جیسا اور اوپر سے جسمانی جسم اس کا جانوروں جیسا جسم تھا، خوفناک جسم تھا، بدصورت فرشتہ تھا، یہ جہنم کا فرشتہ ہے بتایا گیا۔ تو پیارے دوستوں، یہ ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اور سوال جواب جبرائیل سے کر ان کے بارے میں تحقیق کی تھی، ان کو یہ کیوں عذاب ہو رہا ہے۔ تو پیارے دوستوں، بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کو عالم حضرات ہی اچھی طریقے سے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ ایک مفتی ہارون ندوی ہے مہاراشٹرا سے، اس نے بہت اچھے انداز میں اس بیان کو کیا ہے۔ اس نے 22 فروری کو کیا ہے، جمعرات کو، سن 22 فروری کو یہ بیان کیا ہے، بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ تو پیارے دوستو، خطرناک عذاب ہیں، اگر بچ گئے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ عذابوں کے لیے ذکر اس لیے کیا ہے کہ عذابوں سے، گناہوں سے بچ گئے تو نیک کام کی طرف ہم انشاءاللہ آسانی سے آ جائیں گے۔ معراج کا دولہا کون بنا، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کی راتیں دھومی تھی، ایک راج دلارا آوت ہے،
لولا کا صحرا سر شہوت ہے وہ احمد پیارا آیا ہے. یہ نعت ہے. حوروں نے کہا جب بسم اللہ، نبی کو دیکھ کر حوروں نے بھی کہا بسم اللہ، خوش ہو گئی. حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے کہا الا اللہ، غلمان نے کہا الا اللہ، خود رب نے کہا ما شاء اللہ، خود رب نے کہا ما شاء اللہ، محبوب ہمارا آیا ہے. جبریل امی یہ کہتے چلے اے عرشیو تیرے بھاگ کھلے. عرشیو آسمانوں تمہارے بھی بھاگ کھل گئے، نبی آئے ہیں، آخری نبی ہیں. اے عرشیو تیرے بھاگ کھلے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار تمہارا آیا ہے، سردار تمہارا آیا ہے. تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو دیکھیں ضرور اور اپنے بھائیوں کو ضرور پہنچائیں، اور ایک دوسرے کو شیئر کریں گے تو ایک دوسرے کو نفع بھی ہوگا. اس رات میں شب معراج کی رات رہے گی آج انشاءاللہ مغرب کے بعد سے. آج 28 فروری ہے، شب معراج کی 27ویں رات رہے گی. اس میں نہ کوئی عبادت کا ذکر ہے، نہ کوئی شور ہنگامہ کرنے کی ضرورت ہے. اس رات کو اس رات کے بارے میں ذکر اس لیے کرا جاتا ہے کہ ہمارے نسلیں آئیں گی تو ان کو پتہ رہنا چاہیے کہ ہمارے نبی کو بھی معراج پر بلایا ہے. معراج کا نام باقی رہ جائے گا. اور اگر ہم معراج کے بارے میں اپنے اچھے مکمل عالم علماؤں سے بھی پوچھیں آپ لوگ، میں موٹا یہی بتاتا ہوں، نہ اس میں کوئی نفل عبادت ہے، نہ ہی کوئی نمازیں پڑھنا ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں تو اپنی جو نمازیں فرض ہیں آپ ان کو پڑھیے، اور دوسری کوئی زیادہ عبادت کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ نمازوں کے لیے تو ہمارے نبی گئے ہیں، نمازوں کا تحفہ تو اسی رات میں ملا ہے. نہ ہی کوئی روزہ رکھنے کا ذکر ہے، نہ ہی کوئی روزہ رکھے. تو پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو آگے پہنچائیں. اس رات میں کوئی عبادت کا ذکر نہیں ہے، نہ ہی کوئی روزے کا ذکر ہے، نہ ہی کوئی شور ہنگامہ مچائے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم آپ منہ بند کر کے بیٹھے رہیں. اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بیٹا بیٹیوں کو بتائیں اور علماء سے پوچھیں اس رات کے بارے میں. آپ علماء سے تحقیق کریں، پوچھیں کہ یہ رات کتنی مبارک رات ہے. یہ صرف ہمارے نبی کی جو آسمانوں پر سیر کرائی گئی ہے وہ رات ہے. آسمانوں پر بلایا گیا، آسمانوں پر بلا کر نماز کا تحفہ دیا گیا ہے. تو خیر ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.